السلام علیکم C4 نیوز کے ساتھ میں ہوں لائبہ شیخ. چلتے ہیں تحقیقات سے پھر نیوز کی طرف. خبر شامل کرتے ہیں قصور سے ہمارے اینکر پرسن کاظم سندھو کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مرین نواز شریف چیف سیکرٹری پنجاب اور کمیشنر لاہور ڈویژن کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر عمران علی کی زیر صدارت نیو سبزی و فروٹ منڈی کی منتقلی سے متعلق اجلاس DC کمیٹی روم میں منعقد ہوا. اجلاس میں ADC جی سلمون ایوب، AC قصور اسفندیار، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ سعد بن شبیر اور مارکیٹ کمیٹی کے عہدیداران شریک ہوئے. ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ پرانی سبزی و فروٹ منڈی کو ختم کر کے نئی جگہ دولے والا دیپالپور روڈ پر منتقل کیا جا رہا ہے، جہاں ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہیں. اجلاس میں دکانوں کے الاٹمنٹ، بولی کے شفاف عمل اور نئی منڈی میں بنیادی سہولیات کی فراہمی پر تفصیلی غور کیا گیا. خبر شامل کرتے لاہور سے ہمارے بیورو چیف مناہل خان کی رپورٹ کے مطابق صدر لاہور مسلم لیگ نون و رکن قومی اسمبلی ملک سیف الملوک کھوکھر نے وارث کالونی کی ممتاز سماجی و سیاسی شخصیت چودھری غلام رسول گجر کی اہلیہ مرحومہ کے نماز جنازہ میں شرکت کی. انہوں نے مرحومہ کے اہل خانہ سے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دکھ کی اس کڑی میں وہ سوگوار خاندان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں. ملک سیف الملوک کھوکھر نے مرحومہ کے بلند درجات اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی. جنازے میں سیاسی و سماجی شخصیات سمیت اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی. خبر شامل کرتے ہیں صوبہ ڈیرو سے تحصیل رپورٹر منصور علی مشوری کی رپورٹ کے مطابق گاؤں علاؤ الدین بہاغت میں سردار صدام حسین عرفان علی بہاغت کی دعوت ولیمہ کی شاندار تقریب منعقد ہوئی. تقریب میں سندھ بھر سے مختلف برادریوں، سرداروں اور جاگیرداروں نے شرکت کی، جن میں سید مظہر علی شاہ، سید محرم علی شاہ، بیرسٹر کاظم خان عباسی، سردار مقصود احمد خوش، سردار اعجاز علی، سردار پیر بخش، سردار عبدالمجید سیال، سردار ہدایت علی مشوری اور سردار سکندر علی قریشی شامل تھے. تقریب میں مہمانوں کے لیے مختلف اقسام کے لذیذ کھانوں کا اہتمام کیا گیا. خبر شامل کرتے میڈیاری سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر نثار لغاری کی رپورٹ کے مطابق شہداد پور کے الرحمان گارڈن میں مہران سوشل انٹرپرائز اور انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر کے تعاون سے زرعی کاروباری و رابطہ کاری میلہ منعقد ہوا. میلے میں کسانوں اور خواتین کی تیار کردہ مصنوعات نے شرکاء کی توجہ حاصل کی. افتتاح اسسٹنٹ کمشنر قمر الدین راہ نے کیا، جبکہ زرعی ماہرین اور سماجی رہنماؤں نے شرکت کی. تقریب سے خطاب میں مقررین نے کہا کہ ایسے میلوں سے دیہی معیشت مضبوط اور خواتین کو روزگار کے بہتر مواقع میسر آتے ہیں. خبر شامل کرتے جیک آباد سے ہمارے بیورو چیف نواب علی لانگا کی اس رپورٹ کے مطابق جیک آباد میں ایڈوکیٹ میر کامران خان پچوہر وکلا کی جانب سے دیوالی کے موقع پر پکیزہ باربیکیو میں شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں کیک کاٹا گیا اور خوشیاں بانٹی گئی. میر کامران پچوہر نے کہا کہ ہندو اور مسلمان ایک ہی دھرتی کے وارث ہیں. ایسے مواقع محبت، بھائی چارے اور رواداری کو فروغ دیتے ہیں. ہندو برادری نے وکلا کی شرکت کو سماجی ہمنگی کی مثال قرار دیا. تقریب میں متعدد وکلا اور کمیونٹی نمائندے شریک ہوئے اور بین المذاہب ہمنگی کے عزم کا اظہار کیا. بستی آزاد کشمیر چودھری پرویز احمد سہو کی رپورٹ کے مطابق بستی آزاد کشمیر میں ڈاکٹر محمد موسیٰ سہو نے امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہوئے عوامی تعاون کی مثال قائم کی. اس موقع پر اقبال سہو، عمر دل، ڈاکٹر مظفر سعید اور مشتاق احمد چشتی کا خصوصی تعاون شامل رہا. ڈاکٹر موسیٰ سہو اور ان کے بیٹوں ڈاکٹر عابد و ڈاکٹر ساجد نے راشن تقسیم کیا اور کہا کہ وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. عوام نے ان کی خدمات پر شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا. خبر شامل کرتے سمندری سے ہماری رپورٹر غفران کسانہ کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مرین نواز شریف کے ویژن کے تحت لائف سٹاک سیکٹر میں 60 کروڑ روپے کی لاگت سے ویٹرنری گریجویٹس اور پیراویٹس کے لیے انٹرنشپ پروگرام کا آغاز کر دیا گیا. پہلے فیز میں 485 اور دوسرے فیز میں 515 نوجوان مستفید ہوں گے، جبکہ فیصل آباد سے 15 امیدوار منتخب کیے گئے. ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائر ندیم ناصر نے انٹرنشپ لیٹرز تقسیم کیے اور کہا کہ پروگرام لائف سٹاک شعبے میں ہنر مند افرادی قوت کی تیاری میں اہم کردار ادا کرے گا، جس سے دیہی معیشت مستحکم اور دودھ و گوشت کے معیار میں بہتری آئے گی.
खबर शामिल करते हुए हारी से हमारे ब्यूरो चीफ शफीक तूर की रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला सब्जी मंडी में सफाई के नाकस इंतजामात, शहरी और ताजिर शदीद परेशान। बुरेवाला की सब्जी मंडी में जगह जगह गंदगी के ढेर, गले सड़े फल व सब्जियां, बदबूदार पानी के जोहर और मक्खियों के बरमान ने माहौल को आलूदा कर दिया है। ताजरों के मुताबिक गंदगी के बायस खरीदार मंडी आने से ग्रेस कर रहे हैं, जिससे कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। इलाका मुकीनों का कहना है कि सफाई न होने से डेंगू और दीगर बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर विहारी और असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला से फौरी नोटिस लेने और सफाई के मौसर इंतजामात का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं कराची से हमारे ब्यूरो चीफ तंजील अस्कर तराबी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की मौसर कार्रवाई, पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने वाला अफगान शहरी गिरफ्तार। मुलजिम रियासती इदारों के खिलाफ नजेबा जुबान इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शख्स से तफ्तीश जारी है ताकि ये मालूम किया जा सके वो किसके कहने पर इश्तियाल फैला रहा था। गुलस्तानी रफी मलेर बुजुर्ग से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश नाकाम। डाकू फायरिंग के बाद फरार, बुजुर्ग महफूज रहे। एनशेदीन के मुताबिक डाकू 2 मोटरसाइकिलों पर थे। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। यासिर महमूद बासिन की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान ने असम्बली चैम्बर में अपने हल्का इंतखाब से आए हुए मोअज़्ज़िज़ीन, दोस्त, अहबाब और अवामी नुमाइंदों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ अवामी मसाइल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने मेहमानों के मसाइल बगौर सुने और मौके पर ही मुतल्लिका महकमों के अफसरान को उनके फौरी हल के लिए हदायत जारी की। उन्होंने कहा कि अवामी खिदमत ही सियासत का असल मकसद है और उनके दरवाजे अपने हल्के के अवाम के लिए हमेशा खुले हैं। मुलाकात में इलाकाई तरक्की, तालीम, सेहत और बुनियादी सहूलियात की फराहमी के अमूर पर भी गुफ्तगू हुई, जबकि मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने स्पीकर पंजाब असम्बली की अवामी खिदमात के जज्बे को सराहा। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 का आगाज़। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार, फाके वज़ीर अब्दुल अलीम खान और वज़ीर मुमलिकत बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च की शिरकत व खिताबात। इस्लामाबाद से हमारे एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद के जुनाह कन्वेंशन सेंटर में 2 रोज़ा रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस 2025 का शानदार आगाज़ हो गया। इफ्तारी तकरीब के माने खसूसी डिप्टी वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार थे, जिन्होंने अपने खिताब में कहा कि जदीद, महफूज और मौसर ट्रांसपोर्ट निज़ाम किसी भी मुल्क की तरक्की की बुनियाद होता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई राब्तों के फ़रोग़, तजारती राहदारियों के इस्तेहकाम और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ज़रिए खिते की मैशत को जोड़ने के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। इसहाक डार ने उम्मीद जाहिर की कि ये कॉन्फ्रेंस खिते के ममालिक के दरमियान पॉलिसी हमंगी और अमली ताउन के एक नए दौर का आगाज़ साबित होगी। इफ्तारी सेशन में वफाकी वज़ीर बराए मुवासलात अब्दुल अलीम खान और वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च ने भी खिताब किया। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुल्क में सड़कों, मोटरवेज और बैनुल रियासती ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को आलमी म्यार के मुताबिक अपग्रेड किया जा रहा है। जबकि वज़ीर मुमलिकत बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी ने कहा कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बेहतरी, ज़री मैशत की तरक्की और ग़ज़ाई इजनास की बर वक्त तस्दीर के लिए नागज़ीर है। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मालिक के वज़राए ट्रांसपोर्ट, बैनुल-अक़वामी माहिरीन, सफारतकार और तंजीमों के नुमाइंदे शिरकत थे। इजलास में इलाकाई राब्तों, लॉजिस्टिक्स सर्विस के फ़रोग़, रेलवे और रोड नेटवर्क की बेहतरी पर सिफारिशात तैयार की जाएंगी। कॉन्फ्रेंस 2 रोज़ तक जारी रहेगी और इख्तितामी सेशन में मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। खबर शामिल करते इस्लामाबाद से हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ शकील अशरफ गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक फाकी वज़ीर मुमलिकत बराए कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ मलक रशीद अहमद खान की ज़ेर सदारत फेडरल कमेटी बराए ज़राअत का 25वां इजलास इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में सूबाई सेक्रेटरियान ज़राअत, फाकी व सूबाई महकमों के अफसरान और मुतल्लिक़ा इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इब्तिदाई खिताब में वज़ीर मुमलिकत ने शुरा को खुश आमदीद कहा और कहा कि फेडरल कमेटी बराए ज़राअत वफाक व सूबों के दरमियान पायदार ज़री तरक्की और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम फोरम है। उन्होंने कहा कि ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के असूल के लिए फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफ़ा, वसाइल का मौसर इस्तेमाल और जदीद ज़री टेक्नोलॉजी का फ़रोग़ नागज़ीर है। पाकिस्तान के ज़री, लाइफ स्टॉक और माही गिरी के शोबों में बेपनाह सलाहियत मौजूद है, जिसे मौसर मार्केटिंग और खुली तजारती पॉलिसियों से बरोए कर लाना ज़रूरी है। मलक रशीद अहमद खान ने बताया कि हालिया सैलाब से पंजाब में फसलों और ढांचे को नुकसान
پاکستان پہنچا، جس کے ازالے کے لیے وفاقی و صوبائی حکومتیں مشترکہ اقدامات کر رہی ہیں۔ انہوں نے تحقیقی اداروں کو تعریف کی جو موسمیاتی تبدیلیوں سے ہم آہنگ فصلوں پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کسانوں کو کم قیمت پر زرعی ان پٹ فراہم کر رہی ہے، معیاری بیج کی درآمد میں سہولت دے رہی ہے اور بائیو پیسٹی سائیڈ ریگولیٹری فریم ورک جاری کیا گیا ہے تاکہ زرعی پیداوار کو عالمی معیار کے مطابق بنایا جا سکے۔ وزیر مملکت نے بتایا کہ قومی بیج پالیسی اور بائیو ٹیکنالوجی پالیسی منظوری کے آخری مراحل میں ہے، جن سے تصدیق شدہ بیج کے استعمال اور اختراعات کو فروغ ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے اکنامک ٹرانسفارمیشن ایجنڈا کے تحت زراعت کی ترقی کے لیے جامع روڈ میپ تیار کیا گیا ہے، جس میں مشینی زراعت، بیج اصلاحات، کپاس کی بحالی، پروسیسنگ، مالی سہولتیں اور برآمدات کے فروغ کے اقدامات شامل ہیں۔ مزید برآں حکومت نے نیشنل ایگری ٹریڈ اینڈ فوڈ سیفٹی اتھارٹی قائم کی ہے تاکہ خوراک کے قومی معیارات کو ہم آہنگ اور برآمدات کو عالمی معیار کے مطابق بنایا جا سکے۔ اجلاس کے اختتام پر وزیر مملکت نے کہا کہ کسانوں کی بہتری اور غذائی خود کفالت کے لیے عملی تجاویز پیش کی جائیں۔ انہوں نے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ حکومت زرعی شعبے کی مضبوطی کے ذریعے غذائی تحفظ اور معاشی استحکام کو یقینی بنائے گی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی میڈیا سے گفتگو۔ ہمارے اینکر پرسن سلیم اللہ باجوہ کی رپورٹ کے مطابق اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا کہ ٹی ایل پی ایک مذہبی جماعت نہیں، اس کو مذہبی جماعت مت کہا جائے۔ ٹی ایل پی کے کردار میں شرپسندی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کسی جماعت پر پابندی کے حق میں نہیں، مگر یہ کہاں کا دستور ہے کہ جب بھی باہر نکلیں تو پولیس والوں کو مار دیں اور املاک جلا دیں۔ ٹی ایل پی کو اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے۔ ملک محمد احمد خان نے کہا کہ تشدد چاہے پی ٹی آئی کرے یا ٹی ایل پی کسی صورت قابل قبول نہیں۔ افغانستان کے حوالے سے اسپیکر نے کہا کہ ایک ذمہ دار ملک کے طور پر افغانستان کو نان اسٹیٹ ایکٹرز کو آزادی نہیں دینی چاہیے۔ اور بڑی ایک عرصے سے ہم یہ بات بار بار کر رہے ہیں کہ جہاں کہیں پر بھی ایسا بریچ آف ٹرسٹ ہے، یعنی افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کے ریلیشنز رہے ہیں ان میں کمپلیکسٹیز ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن ایک رسپانسبل اسٹیٹ کے طور پہ افغانستان کو ان لوگوں کو جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کو اتنی کھلی چھٹی نہیں ملنی چاہیے۔ اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو افغانستان کو دوحہ معاہدے پر سختی سے عمل درآمد کرانا چاہیے۔ ہم خطے میں امن اور ترقی چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم جنگی جنون کا جواب دے چکے ہیں، ہماری افواج اور قوم کا رد عمل کیلکولیٹڈ اور پروفیشنل تھا، ہم نے بھارتی جارحیت پر ہر فارم پر مقابلہ کیا۔ ہندوستان افغانستان کو بطور پروکسی استعمال کر رہا ہے، مگر ہم اس طرح کے سازشوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ملک محمد احمد خان نے کہا کہ افغان مہاجرین کو ہم نے طویل عرصے تک پناہ دی، مگر اب اگر مسائل ہیں تو ریاست کو ایکشن لینا پڑے گا۔ انہوں نے بتایا کہ پنجاب اسمبلی کے قوانین کو قومی اسمبلی کے طرز پر تشکیل دیا گیا ہے۔ اگر کوئی قانون کسی کو بے انتہا طاقت دیتا ہے تو وہ اس کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی کا عوامی نمائندگی کا حق متاثر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے میں نے 3 ارکان کو بحال کیا ہے۔ پنجاب حکومت کا نوجوانوں کے لیے انقلابی قدم۔ ہنر مند پروگرام کے تحت 1.8 لاکھ نوجوانوں کو ہنر اور روزگار کی نعمت۔ لاہور سے ہمارے بیورو چیف آفتاب باجوہ کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر صوبے بھر میں نوجوانوں کے لیے ایک عظیم فلاحی اقدام کے طور پر ہنر مند پروگرام کے تحت ہنر، روزگار اور عزت نفس کی نئی راہیں کھول دی گئی ہیں۔ اس پروگرام کے تحت اب تک 1.8 لاکھ نوجوانوں کو مختلف شعبوں میں تربیت فراہم کی جا چکی ہے، جن میں سے 75,000 نوجوان عملی روزگار کا حصہ بن چکے ہیں۔ حکومت پنجاب کے ترجمان کے مطابق 15,000 سے زائد نوجوان مختلف انڈسٹریل اداروں میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا رہے ہیں، جبکہ ہنرمند اداروں سے تربیت حاصل کرنے والے 27,000 نوجوان باعزت روزگار حاصل کر چکے ہیں۔ مزید برآں 45 سے زائد صنعتی اداروں نے مجموعی طور پر 1428 تربیت یافتہ نوجوانوں کو ملازمت فراہم کر کے اس فلاحی قدم میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ پنجاب حکومت نے ہنرمند انفرادی قوت میں اضافہ کرنے کے لیے 350 کالج
کالج میں ہائی ٹیک تربیتی پروگرامز کا آغاز کیا ہے، جن میں 450 جدید کورسز کے ذریعے نوجوانوں کو نئے دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جا رہا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ تربیت مکمل کرنے والی 53% خواتین نے اپنی محنت اور لگن سے عملی زندگی میں قدم رکھا اور 21% خواتین نے اپنا ذاتی کاروبار قائم کر کے خود کفالت کی نئی مثال قائم کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوجوانوں کی روشن مستقبل کے لیے مزید تربیتی و روزگار پروگرام شروع کرنے کا اعلان کیا ہے تاکہ صوبے کا ہر نوجوان اپنے ہنر، اعتماد اور محنت سے ترقی کی نئے منزلیں طے کر سکے۔ خبر شامل کرتے لاہور سے ہمارے اینکر پرسن جاوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے آج وزیر قانون رانا محمد اقبال خان سے ان کے چیمبر میں ملاقات کی، انہیں وزارت قانون کا قلمدان سنبھالنے پر مبارکباد دی اور پھولوں کا گلدستہ و مٹھائی پیش کی۔ اس موقع پر اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا کہ میرے بزرگ رانا محمد اقبال خان نے وزیر قانون کا قلمدان سنبھالا ہے، اس لیے میں خود چل کر انہیں مبارکباد دینے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ رانا محمد اقبال خان ایک زیرک اور تجربہ کار سیاستدان ہیں جنہوں نے ہمیشہ دانش مندی کے ساتھ سیاست کی۔ اسپیکر نے مزید کہا کہ رانا صاحب پنجاب اسمبلی کا طویل تجربہ رکھتے ہیں، میں نے ہمیشہ ان کے تجربے سے مستفید ہونے کی کوشش کی ہے۔ رانا صاحب میرے لیے ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس موقع پر ایم پی رانا ارشد اور سیکرٹری پنجاب اسمبلی عامر حبیب بھی اسپیکر کے ہمراہ موجود تھے۔ اب تک اتنا ہی۔ آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے لائیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارا چینل سرچ کریں۔ باخبر